السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان تہذیب خان استقبال کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل عنایت الہیہ ٹی وی میں۔ آج ہم آپ لوگوں کو اللہ کے بڑے ہی برگزیدہ فقیروں اور سلسلہ قادریہ شتالیہ کے بہت ہی مشہور و معروف فقیروں کی زیارت کروانے جا رہے ہیں۔ ان کا نام نامی اسم گرامی بالترتیب اس طرح ہے: حضرت سعد اللہ شاہ میاں المعروف، حضرت دادا میاں علیہ رحمت و رضوان، پیر طریقت روشن ضمیر حضرت مسعود مدنی شاہ میاں علیہ رحمت و رضوان، حافظ مستقیم شاہ بابا علیہ رحمت و رضوان، حضرت عبد الرحیم المعروف، حضرت چپ شاہ ولی علیہ رحمت و رضوان ہے۔ حضرت مدنی شاہ بابا علیہ رحمت و رضوان کا سندل مبارک ہولی کی 20 دن بعد منایا جاتا ہے، اور اس ویڈیو میں انہی کے سندل کا نظارہ دکھایا جا رہا ہے جو اس سال 24 مارچ کو منایا گیا تھا۔ آپ کے سندل مبارکہ میں زائرین لاکھوں کی تعداد میں شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب، لائک، شیئر اینڈ کمنٹس کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ حضرت چپ شاہ ولی کا دربار آزاد نگر برہان پور، ضلع برہان پور، ریاست مدھیہ پردیش میں واقع ہے۔ ایڈریس کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ حضرت مدنی شاہ بابا علیہ رحمت و رضوان کا شاہی سندل مبارک 15 سے 20 روز تک چلتا ہے اور بڑے ہی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ مر مٹو پیر سعد اللہ میاں پر مدنی ضرور، مر مٹو پیر سعد اللہ میاں پر مدنی ضرور، کہ جان دینا پیر پر یہ حشر کا سامان ہے۔ بزرگوار مسعود مدنی شاہ بابا علیہ رحمت و رضوان کی ولادت باسعادت گاؤں اچھولی، ضلع بارہ بنکی، ریاست اتر پردیش میں 1886 عیسوی میں ایک شیخ خاندان میں ہوئی تھی۔ آپ کے والد ماجد کا نام شیخ بکرتی میاں اور آپ کے والدہ محترمہ کا نام عابدہ بھی تھا۔ آپ اللہ کے نیک اور عبادت گزار بندے تھے۔ مدنی شاہ میاں علیہ رحمت و رضوان کے کل 8 بھائی بہن تھے۔ آپ کے والد ماجد کپڑوں کی تجارت کا کام کرتے تھے۔ مدنی شاہ میاں علیہ رحمت و رضوان جب 2 یا 3 ماہ کے تھے سخت بیمار ہوئے۔ آپ کی والدہ نے سمجھا کہ آپ مر جائیں گے۔ محرم کا مہینہ تھا تو آپ کے والدہ نے منت مانگتے ہوئے کہا: یا امام حسین علیہ السلام، آپ کی نگاہ کرم چاہیے، موت ہو تو مر جائے، اگر اچھا ہو جائے تو میں آپ کے نام کی مہندی بناؤں گی۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ فیضیاب ہو گئے، اور اس طرح اچھولی میں آپ کے مکان پر تب سے لے کر آج تک ایک چھوٹا تاجیہ بنایا جاتا ہے۔ آپ میں نیک اخلاق بچپن سے ہی موجود تھے۔ یہ دربار حضرت سعد اللہ میاں علیہ رحمت و رضوان کا ہے۔ حضرت شاہ سعد اللہ میاں المعروف، دادا میاں علیہ رحمت و رضوان، حاجی حافظ محی الدین شاہ قادری شتاری علیہ رحمت و رضوان کے خلیفہ و مرید ہے، اور آپ بہت ہی بڑے کشف و کرامات کے دھنی ہیں، اور آپ کے بہت ہی مشہور و معروف خلیفہ ہوئے ہیں جن کا نام حضرت مسعود مدنی شاہ بابا علیہ رحمت، عبد الرحیم المعروف، حضرت چپ شاہ ولی علیہ رحمت و رضوان ہے۔ یہ دونوں ہی اولیاء کرام بہت ہی کشف و کراماتی تھے۔ حضرت سعد اللہ میاں علیہ رحمت، حضرت مدنی شاہ بابا علیہ رحمت اور حضرت حافظ مستقیم بابا علیہ رحمت، ان تمام کی مزارات تل گھر میں ہے، اور آپ کے مزار کے اوپر آپ کا تعویذ بنایا ہوا ہے۔ حضرت مسعود مدنی شاہ بابا علیہ رحمت و رضوان نے آپ کے گاؤں میں موجود تمام تعلیمات آپ نے حاصل کی، اور جب آپ کی عمر 8 برس کی ہوئی تو آپ کام کرنے لگے۔ جب بڑے ہوئے تو آپ کی شادی کرا دی گئی۔ تب آپ کام کرنے کی غرض سے کانپور چلے گئے، اور آپ نے مختلف قسم کی اشیاء فروخت کرنے کا کام کیا۔ یہ دربار حضرت مسعود مدنی شاہ بابا علیہ رحمت و رضوان کا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ میں گھر والوں کی تنگ دستی دور کرنے کی فکر سمائی ہوئی تھی۔ کانپور میں آپ تقریباً 15 برس رہے۔ اس کے بعد آپ مدھیہ پردیش کے اندور شہر میں میل میں کام کرنے چلے گئے۔ رفتہ رفتہ آپ کا مکمل اہل خانہ یہیں آ کر رہنے لگا۔ کتاب عفران مدنی سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سعد اللہ میاں المعروف، دادا میاں علیہ رحمت و رضوان سے مرید ہونے سے قبل ہی آپ متقی و پرہیزگار تھے۔ سعد اللہ میاں المعروف دادا میاں سے مرید ہوئے۔ مرید ہونے کے بعد
اور آپ عبادت میں اور زیادہ مشغول رہنے لگے۔ آپ کے مرشد نے آپ کو علم روحانیت و تصوف سے مالا مال فرمایا، اور آپ کو دادا میاں نے اپنے خرقہ خلافت عطا فرمائی۔ آپ سے بہت ساری کرامات ظاہر ہوئی ہے، جس میں سے کچھ یہ ہے کہ جب اندور میں آپ جونی مسجد کے حجرے میں عبادت کرتے تھے، یہ اس وقت کی بات ہے جب اس مسجد میں مست و ملنگ فقیر کا آنا ہوا۔ ان فقیر کے پیر کیچڑ میں تنے ہوئے تھے، وہ اپنے پیر کو صاف کرنا چاہتے تھے۔ اسی وقت مسجد میں ایک شخص تنہا موجود تھے۔ آپ نے ان سے کہا کہ مجھے پیر دھونے ہیں، مجھے پانی دو۔ اتفاقاً اس وقت مسجد کے تمام گھڑے خالی تھے اور مسجد میں ایک کنواں تھا، وہ بھی خالی تھا۔ تو اس شخص نے فقیر کو کہا کہ پانی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت مدنی شاہ میاں علیہ رحمت و رضوان مسجد میں داخل ہوئے تو ان فقیر نے کہا کہ یہ اللہ والے مسجد میں داخل ہوئے ہیں، انہی سے پوچھو کہ پانی کہاں ہے۔ تو مدنی شاہ بابا علیہ رحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا، آپ پانی کے پاس آئے یا پانی خود آپ کے پاس آئے؟ تو ان فقیر نے کہا، ہمیں تو بس پیر دھونا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے فضل سے کنویں کے پانی میں جوش آیا اور وہ اوپر آ گیا۔ تو ان فقیر نے پیر دھوئے اور مسجد کے حجرہ چھوڑ دیا۔ اور آپ کی یہ بھی کرامت ہے کہ جب آپ لوم میں کام کیا کرتے تھے، نماز کا وقت ہوتے ہی آپ وہ پورا کام چھوڑ کر چلے جایا کرتے تھے، تو کارخانے کی مشینیں خود بخود چلتی تھی اور نماز سے آنے کے بعد وہ کام مکمل ہو جایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح مدنی شاہ بابا علیہ رحمت و رضوان سے سینکڑوں کرامتیں ظاہر ہوئی ہے۔ حضرت مسعود مدنی شاہ بابا علیہ رحمت و رضوان کے لاکھوں مرید ہیں۔ راجستھان، گجرات، بہار، اتر پردیش وغیرہ اور پورے ہندوستان اور دیگر ممالک میں بھی آپ کے مریدین پائے جاتے ہیں۔ مدنی شاہ بابا علیہ رحمت و رضوان کا وصال پاک 13 ربیع الاول 1401 ہجری میں ہوا، اور یہ دربار حضرت حافظ مستقیم بابا علیہ رحمت و رضوان کا ہے، اور آپ حضرت مدنی شاہ بابا علیہ رحمت و رضوان کے مرید و خلیفہ ہیں، اور دور حاضر میں آپ ہی کے فرزند سجادہ نشین ہیں۔ اس دربار میں بڑے بڑے اولیاء کرام ہونے کے باوجود اس دربار کو چپشا ولی علیہ رحمت و رضوان کے دربار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ چپشا ولی علیہ رحمت و رضوان کو چپشا ولی کہا جانے کے پیچھے ایک واقعہ ہے جو اس طرح ہے کہ حضرت چپشا ولی علیہ رحمت و رضوان کو زیادہ بات کرنے کی عادت تھی، تو آپ کے مرشد نے دیکھا کہ حضرت چپشا ولی علیہ رحمت و رضوان بہت باتیں کر رہے ہیں، تو آپ کے پیر و مرشد حضرت دادا میاں نے ارشاد فرمایا کہ چپ رہو۔ اتنا سننا تھا کہ عشق مرشد میں چپشا ولی اپنی تمام زندگی خاموش رہے، اسی لیے آپ کو چپشا ولی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت سعد اللہ میاں علیہ رحمت و رضوان المعروف دادا میاں، حضرت مدنی شاہ میاں اور حضرت چپشا ولی علیہ رحمت و رضوان ایک مرتبہ تینوں سفر پر روانہ ہوئے۔ آپ تینوں کے سامان کی ایک گٹھری بنائی گئی اور آپ تینوں ایک کے بعد ایک گٹھری اٹھاتے ہوئے سفر طے کر رہے تھے۔ کبھی مدنی شاہ بابا گٹھری اٹھاتے، کبھی دادا میاں، تو کبھی چپشا ولی علیہ رحمت و رضوان۔ اس طرح چلتے ہوئے اپنا سفر طے کر رہے تھے۔ اتنے میں حضرت چپشا ولی علیہ رحمت و رضوان کو استنجا لگی۔ آپ نے گٹھری ایک مورتی پر رکھ دی اور استنجا کے لیے چلے گئے۔ جب آپ استنجا سے فارغ ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے پیر و مرشد حضرت دادا میاں علیہ رحمت و رضوان اور مدنی شاہ بابا دونوں آگے بڑھ چکے ہیں، اور سامان کی گٹھری وہی مورتی پر پڑی ہوئی ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے مورتی، تجھے دکھائی نہیں دیتا کہ دادا میاں آگے بڑھ چکے ہیں؟ چل جلدی سے یہ گٹھری اٹھا۔ اتنا سننا تھا کہ مورتی آپ کے گٹھری لے کر چلنے لگی۔ دادا میاں اور مدنی شاہ میاں علیہ رحمت و رضوان نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو آپ کو لگا کہ چپشا ولی کسی دوسرے شخص پر اپنی گٹھری کا وزن رکھے چلے آ رہے ہیں۔
تو اتنے میں مدنی شاہ بابا نے ارشاد فرمایا، اے چپ شاہ، یہ کیا کر رہے ہو؟ اپنا وزن اس مورتی پر رکھ رہے ہو؟ تو آپ کے مرشد دادا میاں علیہ رحمت و رضوان نے کہا، اگر تم تھک گئے تھے تو ہم سے کہہ دیتے، اور مورتی کو واپس کر دیا۔ اس کرامات کو آس پاس کے کھیت میں موجود چرواہوں نے لاکھوں کی تعداد میں دیکھا، اور اس واقعے کے بعد حضرت سعد اللہ میاں علیہ رحمت و رضوان کے ہاتھ پر کئی لوگوں کو بیعت حاصل ہوئی۔ حضرت چپ شاہ ولی علیہ رحمت و رضوان نے اپنے پیر و مرشد حضرت سعد اللہ میاں علیہ رحمت و رضوان کے عشق میں ایک شعر کہا تھا، مر مٹو پیر سعد اللہ میاں پر مدنی ضرور، مر مٹو پیر سعد اللہ میاں پر مدنی ضرور، کہ جان دینا پیر پر یہ حشر کا سامان ہے۔ یہ دربار حضرت عبدالرحیم المعروف چپ شاہ ولی علیہ رحمت و رضوان کا ہے۔ حضرت عبدالرحیم المعروف حضرت چپ شاہ ولی علیہ رحمت و رضوان کا وصال پاک 27 جمادی الاول 1342 ہجری میں ہوا۔ حضرت سعد اللہ میاں المعروف حضرت دادا میاں علیہ رحمت و رضوان کا وصال پاک یوم چہارشنبہ یعنی بدھ کا دن 26 ذی الحجہ 1352 ہجری میں ہوا۔ حضرت چپ شاہ ولی علیہ رحمت و رضوان کے آستانہ عالیہ سے کچھ دور فاصلے پر اللہ کے ایک بڑے ہی کامل ذات فقیر برہان پور میں موجود ایک اور اقاب اولاد بابا مسعود گنج شکر علیہ رحمت و رضوان، جن کا نامی اسم گرامی سرکار برہان پور حضور سید نظام الدین علیہ رحمت و رضوان المعروف حضرت شاہ بھکاری علیہ رحمت و رضوان ہے۔ ہم نے ان کی بھی ویڈیو بنائی ہے، آپ لوگوں کو ان کے ویڈیو کی لنک ڈسکرپشن میں مل جائیں گی۔ صلی اللہ شفیع، یہ وہ مسجد ہے جسے دادا میاں مدنی شاہ بابا اور چپ شاہ ولی علیہ رحمت و رضوان نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا ہے، یعنی یہ تینوں ہی اس کے بانی ہے۔ صلی اللہ محمد، یہ دور حاضر میں تعمیر کردہ مسجد ہے۔ آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، آقا ہمیں بلا